بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہ کھانا آپ کو سونے کی لپیٹ اور چاندی کے چمچے میں ہی کیوں نہ دیا جا رہا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، رزق کے لیے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاؤ کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو دیکھنے والے کو تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی کامیابی کو دماغ اور ناکامیابی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیاب دماغ میں تکبر اور ناکامیابی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی تقسیم کردہ رزق پر راضی ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ تو مل سکتے ہیں لیکن خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکاتا چہرہ کس کام کا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلدی بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھا لے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں آپ تمہارے لیے عزت، محبت، فکر اور چاہت ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم دوسروں کے دل کے لیے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہارے لیے اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا پودا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں اگتا بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بات تمیز سے اور اعتراض دل دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے مگر وہ علم نہیں سلیقے سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں لیکن بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی جاہلیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدرت منزل تک نہ پہچان پائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو لوگوں سے دوری اختیار کرنا ہوتا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جاؤ جب تک کہ وہ خود نہ تمہیں بلا لو۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے لوگوں کو ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی یاد رہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے ڈر کر، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ
کسی کا عیب تلاش کرنے کے مثال اس مکھی کے ہے جیسے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا مشکل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دنیا کے ہر حاکم سے نفرت اس کے ظلم کی وجہ سے کی جاتی ہے، جبکہ وہ حاکم ہو جس سے دشمنی اس کے عدل کی وجہ سے کی گئی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہو اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ ماننے کا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص تم پر غصہ کرے مگر اس کے باوجود تم سے تعلق نہ توڑے وہ تمہارا برے وقت میں اچھا ساتھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراریں ڈال دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نزدیک جس انسان کا جتنا زیادہ قرب ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا جب تمہارا دل کسی کے گلے لگنے کو چاہے تو تم قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ حضرت علی نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنی فکر طاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا انسان کو بھلائی اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دکھ پر پچھتاوا کرو، ہو سکتا ہے تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا، کیونکہ انسان مشکل میں اللہ کو یاد ضرور کرتا ہے۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کر لینے میں ہے، اگر بے عیب انسان ڈھونڈیں گے تو دنیا میں اکیلے ہی رہ جاؤ گے میرے بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہیں ایک بات کا یقین ہو جائے کہ تمہارا رازق اللہ ہی ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا ایسے شخص پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک مشکل وقت کے ساتھ آسانی ہے، اور مومن وہی ہے جو مشکل وقت میں صبر اور بہتر وقت پر شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا جب کسی سے سچی محبت ہو جائے نا تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنانا چاہیے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ جو اپنے رب کو بھول جا سکتا ہے وہ حقیقت خالق وہ تمہیں بھی بھول سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یقین رکھو صبر کے بعد تمہاری ایسی نعمت سے نوازے گا کہ تم اپنا درد تکلیف اور دکھ بھول جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندی پر اڑان کے باوجود بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا وہ تمہارا اچھا دوست ہے جو تمہیں برائیاں سمیت قبول کرے، ورنہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سوائے اپنے رب سے کسی سے امید نہ رکھو، اور سوائے اپنے گناہوں سے کسی چیز سے نہ ڈرو۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص آج تمہارے سامنے کسی اور کے عیب بیان کر رہا ہے یاد رکھنا کل وہ کسی دوسرے کے سامنے تمہارے بھی عیب بیان کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا اقتدار، طاقت اور دولت
ملنے سے لوگ بدل نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جو لوگ معاشرے میں شرم اور عزت کا زیر پہن کر چلتے ہیں تو معاشرہ بھی انہیں عزت و شرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے، اگر سونے میں درار آ جائے تو اسے پگھال کر پھر ایک جیسا کیا جا سکتا ہے، مگر ہیرے میں درار آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آتا۔ حضرت علی نے فرمایا انسان کو دکھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ملتا ہے، مگر افسوس کہ انسان اس دکھ سے کوئی لے کر روتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ لینا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص چھوٹی مصیبت پر صبر نہ کرے اللہ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا اگر توکل سیکھنا ہے تو ان پرندوں سے سیکھو جب شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کوئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا جاتا ہے۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو شاید وہ ہیرا ہے۔